ایک ٹیچر کہتی ہیں کہ میں نے طالبات کی ایک ٹیم کو سال کے آخر میں اپنی ماؤں کے سامنے نظم پیش کرنے کے لیے تیار کیا۔ تیاری اور ریہرسل کے مختلف مراحل کے بعد بالآخر پروگرام کا دن آ گیا اور وہ سب ایک اپنی نظم جو تیار کی تھی پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر چلی گئیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے وہ نظم پیش کر رہی تھیں، مگر ان کی اس خوبصورت کارکردگی پر اس وقت پانی پھر گیا جب ان میں سے ایک بچی جو اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھ رہی تھی اچانک اپنے ہاتھ، جسم اور انگلیوں کو حرکت دینے لگی اور اپنا منہ کسی کارٹون کے کیریکٹر کی طرح بنانے لگی۔ اس کی ان عجیب و غریب حرکات کی وجہ سے دوسری تمام بچیاں پریشان ہو گئیں۔ ٹیچر کہتی ہیں، میرا دل چاہا کہ میں جا کر اس بچی کو ڈانٹوں اور اسے تنبیہ کروں کہ وہ ڈسپلن اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا کہ قریب تھا کہ میں اسے سختی کے ساتھ ان بچیوں سے کھینچ کر الگ کر دوں، لیکن جوں میں اس کے قریب جاتی وہ پارے کی طرح چھٹک کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ اس کی یہ حرکات بڑھتی گئیں اور وہ سارے لوگوں کی نظر کا مرکز بن گئی۔ وہاں موجود تمام خواتین اس کی ان حرکات پر زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ جب میری نظر پرنسپل پر پڑی، جن کی پیشانی مارے شرمندگی کے پسینے سے شرابور تھی، وہ اپنی سیٹ سے اٹھیں اور مجھ سے کہنے لگیں، اس بدتمیز اور بیہودہ لڑکی کو اسکول سے نکالنا ضروری ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات کی تائید کی، لیکن ایک چیز نے ہم سب کی نظروں کو متوجہ کیا کہ وہ اس پورے وقفے میں اس بچی کی ماں کھڑی ہو کر اپنی بچی کی ان حرکات پر تالی بجاتی رہی، گویا وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی کہ وہ اپنا یہ فضول کام جاری رکھے۔ جیسے ہی نظم ختم ہوئی، میں جلدی سے اسٹیج کی طرف بڑھی اور اس بچی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بولی، تم نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نظم پڑھنے کے بجائے یہ عجیب حرکات کیوں کی؟ وہ بچی کہنے لگی، اس لیے کہ پروگرام میں میری ماں بھی موجود تھی۔ مجھے اس کی اس ڈھٹائی بھرے جواب پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن مجھے اس وقت بڑا دھچکا لگا جب اس نے آگے یہ کہا، میری امی بول اور سن نہیں سکتی۔ میں نے گونگے لوگوں کی زبان میں اس نظم کا ترجمہ اپنی ماں کے لیے پیش کیا تاکہ دیگر تمام بچیوں کی ماؤں کی طرح میری امی بھی اپنی بیٹی کی کارکردگی پر خوشی کا اظہار کر سکیں اور وہ سمجھ سکیں کہ میں ان کے لیے کیا پڑھ رہی ہوں، کیا الفاظ بیان کر رہی ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ وضاحت کی، وہ دوڑ کر اپنی امی کی طرف بڑھی اور ان کے گلے لگ کر زار و قطار رونے لگی۔ جب وہاں موجود سارے لوگوں کو حقیقت معلوم ہوئی تو سارا ہال سسکیوں سے گونج اٹھا۔ واقعے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہوا کہ پرنسپل نے اس لڑکی کو اسکول سے نکالنے کے بجائے اسے انعام سے نوازا اور اسے مثالی طالبہ کا خطاب دیا۔ وہ لڑکی جب وہاں سے نکلی تو سر اٹھا کر خوشی سے اچھلتے ہوئے جا رہی تھی کہ اس نے جو نظم پیش کرنی تھی اپنی والدہ کے لیے، اور وہ اس نے بہت ہی بہترین طریقے سے پیش کی، اور اس کی امی کے لیے جو الفاظ تھے وہ اس کی امی کو سمجھ میں آئے، کیونکہ جس انداز سے اس کی امی سمجھ سکتی تھیں اس نے وہی انداز اختیار کیا اور اپنی والدہ کے لیے وہ نظم پیش کی۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات اور بہت ہی دلچسپ سبق ہے سیکھنے کے لیے کہ بعض اوقات اور بعض مواقع پر ہم بہت جلد بازی میں رد عمل ظاہر کر دیتے ہیں، دوسروں پر حکم لگانے میں جلدی سے کام لے لیتے ہیں، بدگمانی جلدی پیدا کر لیتے ہیں، نفرت میں بہت جلدی کر لیتے ہیں،
اور اس نفرت کو اتنا بڑھا لیتے ہیں کہ ملنا جلنا کم کر دیتے ہیں، رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ اس بات سے بے خبر ہو کر کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یا جو کچھ بھی اس شخص نے یا اس شخصیت نے یا اس لڑکی یا لڑکے جو بھی تھا سامنے، اس نے جو بھی اس وقت کیا، اس کے پیچھے اس کی کیا مصلحت تھی، کیا وجہ تھی کہ اس نے یہ عمل کیا۔ تو ہمیں کسی بھی چیز کا رزلٹ اپنی طرف سے بنانے کے لیے یا کنکلوڈنگ پوائنٹ نکالنے کے لیے کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ پیشنس اختیار کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، فوراً ہی دیکھتے کے ساتھ ہی کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کر لینی چاہیے، اور پھر اوپر سے نیگیٹو کمنٹس بھی پاس کرنے نہیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو رشتے ہیں، ناطے ہیں، وہ سب ایک دم سے ختم نہیں کر لینا چاہیے۔ اس کی ڈیپتھ میں جانا چاہیے، روٹ کاز کو معلوم کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی کوئی رزلٹ نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سیدھی راہ پر چلنے والا بنائے، اور ہمارے وہ اعمال ہوں جن سے اللہ راضی ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔